ایک اور کہہ رہے تھے جی میری نانی اماں کہہ رہی ہیں انجینئر پہلے بریلوی تھا، پھر دیوبندی ہوا، پھر اہل حدیث ہوا، پھر صرف سمپل مسلم ہو گیا تو یہ کافر نہ ہو جائے۔ میں ان کے جو خدشات ہیں ان کی قدر کرتا ہوں کہ انہوں نے میرے لیے اتنی ہمدردی کی، تو میں انہیں کہوں گا کہ نانی اماں آپ بجائے یہ بدوائیں دینے کے میرے لیے دعا کریں کہ اللہ استقامت دے۔ آپ ہیں تو عمر میں مجھ سے بڑی، لیکن میں آپ کو پھکی دے دیتا ہوں۔ پھکی تو کسی بھی بندے کو کسی بھی وقت ضرورت ہوتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ حضرت سلمان فارسی، جن کو اہل البیت میں شمار کیا نبی علیہ السلام نے، اور یہ چند گنتی کے صحابہ ہیں جو شیعہ اور سنی دونوں کے درمیان بلند مرتبے کے اصحاب ہیں۔ حضرت سلمان فارسی، عمار ابن یاسر، حضرت مقداد بن اسود، یہ بڑے، یعنی اہل البیت کی تو بات میں نہیں کر رہا، ادر دین اہل البیت۔ تو سلمان فارسی جو ہیں وہ نانی اماں پہلے وہ تھے آتش پرست، آگ کی پوجا کرتے تھے، اس کے بعد پھر وہ یہودی ہو گئے، اس کے بعد کرسچنز کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو گیا، پھر انہوں نے سنا کہ مکے میں کوئی پیغمبر آیا ہے، پھر نبی علیہ السلام کے قدموں میں حاضر ہوئے اور پھر انہوں نے اسلام قبول کر کے مسلم ہو گئے۔ ویسے تو مجھے غصہ نکالنا چاہیے کہ پہلے وہ بریلوی تھے، پھر وہ دیوبندی ہوئے، پھر اہل حدیث ہوئے، پھر مسلم ہو گئے، تو 4 مذہب تو انہوں نے بھی بدلے، اور اللہ کا شکر ہے وہ صحابی ہو کے مرے اسلام کی برکت سے۔ تو آپ ہمارے لیے فکر مند نہ ہو، انشاءاللہ ہم اپنے لیے دعا کرتے ہیں، آپ کے لیے بھی کرتے ہیں، آپ بھی ہمارے لیے دعا کریں۔ تو اس طرح کی اگر بات کریں گے تو آپ ان تمام صحابہ کی توہین کریں گے جنہوں نے ایک سے زیادہ مذاہب بدلے ہیں۔ یہ تو لرننگ پیریڈ ہے، انسان کا جاری رہتا ہے، ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے۔ تو ہم قرآن و سنت کے دلائل میں بات کرتے ہیں۔ باقی شاید بھائی نے اچھی بات کی ہے کہ جسے ہماری شکل سے آواز سے چڑ ہے تو اسے فوراً ٹیسٹر لگا لے، وہ انشاءاللہ قرآن و سنت سے بھی بدکے گا۔ اور یہ سورہ بنی اسرائیل میں آیت ہے کہ جو قرآن نازل ہوتا ہے ان کی سرکشی میں اضافہ ہوتا ہے۔ کیوں؟ یہ بات ماننا نہیں چاہتے۔ جو بندہ بات نہ ماننا چاہتا ہو نا، اس کے سامنے جتنی بار اچھی بات رکھیں گے وہ اور بدکے گا۔ تو یہ مسئلہ ان کا بات ماننے نہ ماننے کا، احادیث ماننے نہ ماننے کا، ان کو میری ذات سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ باقی تو یہ نیچرل ہے کہ جب صدیوں کے فرقے ایک بندہ آ کے اکھاڑے گا اور کہے گا کہ یہ انہوں نے سواریاں مدینہ 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 کے نام پہ سوار کر کے تمہیں انڈیا کے 2 شہر بریلی اور دیوبند میں جا کے پھینک دیا ہے، ان بابوں کے قدموں میں گرا دیا ہے، اور نام انہوں نے سواریاں سوار کی تھی رسول اللہ کے نام کے اوپر اور پھینکی اپنے بابوں کے آگے، اور ایک بندہ آپ کو جھنجھوڑ رہا ہے کہ آؤ رسول اللہ کی طرف پلٹ آؤ، رسول اللہ کی طرف پلٹ آؤ، تو ظاہرہ آپ کو برا لگے گا۔ آپ نے سوچا ہی نہیں کہ آپ کے ساتھ کیا کر دیا انہوں نے۔ تو اب تو آپ کو آنکھیں کھل جانی چاہیے۔ میں اپنی بات کو کنکلوڈ کرتا ہوں صحیح بخاری کی اس حدیث کہ نبی علیہ السلام فرمایا کہ تمہاری مثال پتنگوں کی سی ہے، تم آگ کے اوپر لپکتے ہو، یعنی جہنم کی آگ کی طرف، اور میں تمہارے کمر بند سے پکڑ پکڑ کے تمہیں جنت کی طرف لے کے جا رہا ہوں۔ ہماری بھی مثال نبی علیہ السلام کے اس ڈاکیے کی مانند ہے کہ جو رسول اللہ کی بھولی بھالی امت کو ان 2 نمبر بزرگان بے دین اور علماء کرائم، مجرم علماء، علماء سو نے اپنے بزرگوں کے قدموں میں گرا دیا، نام لیا مکے مدینے کا، سواریاں بٹھائیں گاڑی میں، لیکن گاڑی وہ مکے مدینے کی بجائے دیوبند، بریلی، اہل حدیث اور شیعہ میں لا کے کھڑی کر دی۔ تو اب ایک بندہ آپ کو آواز لگا رہا ہے، آپ سے یہ بھی کہہ رہا ہے کہ آپ سے ٹکٹ بھی نہیں میں آپ کو لینا پڑے گا، میں آپ کو مفت مکے مدینے پہنچاؤں گا انشاءاللہ، اس شخص کی تعلیمات کی طرف جس کی قبر مدینے میں ہے، جو ہمارا امام ہے، اور ختم نبوت کی برکت سے اب یہ کام اس امت نے کرنا ہے۔ تو ہم تو اپنے نبی کے مجاہد بنے ہوئے ہیں، ان کے سپاہی بن کے یہ کام آگے لے کے چل رہے ہیں۔ ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔